اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Qazi Asfar Ahmed Faraz. I am here to teach you Pakistan studies from the platform of Punjab Group of Colleges. تو چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی جانب. جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو موضوع ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک چیپٹر نمبر 4 کوسچن نمبر 5 سوال نمبر 5 ہے جی، باب نمبر 4 کا. اس میں انٹرسٹنگ چیز کیا ہے؟ تصور حقوق کا، تصور فرائض کا، تصور انسانیت کا، تصور چرند پرند کا، یا جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے. اس کے بعد باقی لوگوں نے، دساتیر نے، ممالک نے، اسٹیٹس نے، افراد نے، آرگنائزیشنز نے اس کو ایڈاپٹ کیا اور فالو اسی کو ہی کیا جس کا میں نے ذکر کیا جہاں سے یہ سرچشمہ پھوٹا تھا. اس میں جی جو آج کا ہمارا سوال ہے وہ ہے جی پاکستان کے آئین کے تحت دیے گئے حقوق اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا موازنہ. Comparison of the rights granted under the Constitution of Pakistan and the human rights of the United States. United States نے جو انسانی حقوق کا ایک چارٹر دیا ہے اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے پاکستان میں جو لوگوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں اس سے، یا جو ریٹن شیپ میں. آپ سے پہلے بھی بارہا اس بات کا تذکرہ ہوا، ہر دفعہ ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ وہ کسی بھی لانگ کوشچن کا حصہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس، اس میں جب بھی آپ نے لانگ کوشچن سٹارٹ کرنا ہے پہلی ہیڈنگ اس کی انٹروڈکشن کے بغیر سوال کا آغاز ہی نہیں ہوتا. یہ ذہن سے نکال دیں، سوال شروع ہی نہیں ہوتا. باقاعدہ ایک پراپر سیمیٹری ہے کہ آپ نے پہلے انٹروڈکشن لکھنا ہے جس کو ہم تمہید کہتے ہیں. تمہید میں اسٹوڈنٹس 3 چیزوں کا میں نے ذکر کیا جو آپ ایک پیراگراف کی صورت میں کریں گے. سب سے پہلے what was the objective to create پاکستان؟ ہم الگ کیوں ہوئے؟ why پاکستان was established؟ پاکستان حاصل کیوں کیا گیا؟ from which basis we got this separate state؟ کن بنیادوں پر ہم نے ایک الگ ریاست حاصل کی؟ the main point was Islam. A religious identity, separate religious identity which was mentioned by our leaders. ہمارے جتنے بھی رہنما گزرے انہوں نے اس کا باقاعدہ واضح clear verdicts دیں کہ we are different on the basis of religion. ہم religiously مذہبی اعتبار سے الگ ہیں. تو پاکستان کی کریشن کا مقصد چونکہ مذہبی بنیاد پر الگ ہونا تھا، تو ظاہری بات ہے جب مذہب ساتھ اٹیچ ہوا تو پھر ایک رائٹس کا چیپٹر اوپن ہو گیا. دوسری امپورٹنٹ چیز، there are so many organizations as I have mentioned earlier in Pakistan, in the world. ساری دنیا میں بہت ساری تنظیمیں حقوق پر کام کر رہی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں جی. ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، ایدھی صاحب نے اپنی تمام زندگی ان لوگوں کے لیے وقف کر دی جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا. دا فائنسٹ لائف، انہوں نے بہترین زندگی گزاری. بہت ساری تنظیمیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں کام کر رہی ہیں. پاکستان کے دساتیر ہوتے ہیں جی کانسٹیٹیوشنز، دستور کی جمع آئین. پاکستان میں 3 آئین بن چکے ہیں، 56، 62 اور 73. تینوں دساتیر میں باقاعدہ طور پر واضح انسانی حقوق کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ کون کون سے انسانی حقوق ہیں جو اسٹیٹ پرووائڈ کرے گی، حکومت دے گی. ایون ہم ڈیمانڈ نہ بھی کریں تو وہ ہمارا رائٹ ہوگا. اس کے بعد ہمارا ذکر آتا ہے جی انسانی حقوق کا عالمی منشور، انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ڈیکلریشن. یہ جی ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے 10 دسمبر 1948 کو جی، یہ 10 دسمبر 1948 کو ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کلیئر کر دیا گیا، اور اس میں تمام دنیا کے انسانوں کو ریلیجس بیسس پر نہیں، ہیومینٹی کی بیسس پر، انسانیت کی بنیاد پر ان کو حقوق
واضح طور پر ریٹن شیپ میں دے دیے گئے کہ یہ حقوق سب کے لیے موجود ہیں۔ اس میں ہم نے پہلے انٹروڈکشن میں پاکستان کے قیام کا مقصد بتا دیا اور ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہیومن رائٹس ڈیکلریشن کا ذکر کر دیا۔ یہ دونوں شروع میں ذکر اس لیے کیے ہیں کہ یہاں دونوں کا ذکر ہے، پاکستان اور جو یونائٹڈ نیشنز نے جو ایک ہیومن رائٹس ڈیکلریشن 10 دسمبر 1948 کو بنایا، کیونکہ ہم نے اس کا کمپیریزن کرنا ہے اس لیے ہم نے شروع میں ان دونوں کا ذکر کر دیا۔ اب ہم اس کے بعد جو حقوق ڈیفائنڈ ہیں پاکستان میں اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے جو 10 دسمبر 1948 کو ہیومن رائٹ ڈیکلریشن دیا تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے بورڈ کی جانب۔ جی اسٹوڈنٹس، یہاں سے ہمارا اب موازنہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ موازنہ، کمپیریزن کس بیسس پر ہے کہ پاکستان میں کون سے ہیومن رائٹس اویلیبل ہیں اور جو رائٹس اویلیبل ہیں کیا یونائٹڈ نیشنز نے بھی اپنی ڈیکلریشن میں وہی رائٹس پرووائڈ کیے لوگوں کو۔ پہلے بھی ذکر ہوا، یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں نا جی، چونکہ رائٹس اور ڈیوٹیز کا ذکر ہمیں 1400 سال پہلے مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وحشی ماحول کو جس کی کوئی لمٹس نہیں تھیں اس کو سیولائزڈ اور کلچرڈ کیا، مہذب کیا، اینڈ دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو ڈو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹاسک دے کر بھیجا، رحمت للعالمین بھیجا بنا کر، تو انہوں نے اس کی بنیاد، اس کی داغ بل ڈالی اور اسی کو پھر فالو کیا گیا۔ اس میں اسٹوڈنٹس پہلا دیکھیں حق زندگی، رائٹ ٹو لائف۔ پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے ریلیجن کے مطابق، پاکستان میں چونکہ آفیشیل ریلیجن اسلام ہے، اس کا ریزن 97% آر مسلمز۔ رائٹس ول بی اویلیبل فار مائنورٹیز، لیکن یہاں بات ہو رہی رائٹ ٹو لائف، آل آر فری، جی سب آزاد ہیں۔ اب یہ باقاعدہ پاکستان میں یہ رول موجود ہے کہ فرام دا ڈے آف برتھ ٹل ڈیتھ مجھے ہر طرح کی آزادی ہے، اور اقوام متحدہ میں بھی اس چیز کو فالو کیا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ نے جو ہیومن رائٹس چارٹر پرووائڈ کیا ہے اس میں بھی ایوری ون از فری، ہر شخص آزاد ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے میں۔ پوائنٹ نمبر 2، آزادی کا تحفظ، رائٹ ٹو فریڈم۔ ہیومن رائٹس ڈیکلریشن 10 دسمبر 1948 بائی یونائٹڈ نیشنز اور ان the constitutions of پاکستان 56, 62 اور 73 سب میں یہ کلیئر واضح کر دی گئی ہے جی بات کہ ایوری ون ہیز رائٹ، ہر شخص کا حق ہے ٹو پروٹیکٹ ہز اور ہر اون لائف، اپنی زندگی کا تحفظ کرنے میں، اپنی زندگی کی حفاظت میں ہر شخص آزاد ہے، کوئی کسی کو کسی نوعیت کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اٹ ہیز بین مینشنڈ آلریڈی۔ نمبر 3، حق مساوات، رائٹ ٹو ایکویلٹی۔ پھر وہی بات کہ اگر ہم 1400 سال پہلے چلے جاتے ہیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات دیکھتے ہیں، جب ہم خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھتے ہیں، جب ہم انبیاء کرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں، جب ہم اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیاں دیکھتے ہیں، وہاں سے چلتے چلتے ہم موو کر رہے ہیں تو سب اس کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا کہ ایوری ون از ایکول، سب برابر ہیں، نو عربی، نو اجمی، نو بلیک، نو وائٹ، نو سلیو، نو ماسٹر، نو رچ، نو پور، سب برابر ہیں۔ اب ساتھ ہی ہیومن رائٹس چارٹر جو پیش کیا یونائٹڈ نیشنز نے، اس میں بھی کہہ دیا جی کہ دیر ول بی نو ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف ریس، کلر اینڈ اسٹیٹس، رنگ، نسل، مرتبے کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ امریکہ کی مثال لے لیں، وہاں ہر کلر کا شخص موجود ہے، ہر نسل کا شخص موجود ہے، ہر عقیدے کا شخص موجود ہے، لیکن رائٹس پرووائڈ کر دیے گئے اور مینشن کر دیے گئے۔ اس کے بعد حق انجمن سازی، رائٹ ٹو ایسوسیشن۔ پھر وہی بات، کیونکہ کمپیریزن ہے، ہیومن رائٹس چارٹر میں بھی حق دیا گیا، پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز نے بھی حق دیا، کیا کہ کوئی بھی کسی بھی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی ایسوسیشن بنا سکتا ہے، وہ مذہبی ہو، ریلیجس ہو، وہ ایجوکیشنل ہو، تعلیمی ہو، وہ پولیٹیکل ہو، سیاسی ہو، وہ سپورٹس سے ریلیٹڈ ہو، کسی بھی ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بھی وہ گیدرنگ کر سکتا ہے، انجمن بنا سکتا ہے،
اور یا بنانے کی بجائے اس کے ساتھ ایسوسیٹ بھی ہو سکتا ہے، شامل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے حق تجارت و کاروبار کا، رائٹ ٹو ٹریڈ اینڈ بزنس۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے چارٹر میں بھی کلیئر ہے جی کہ ایوری ون ہیز رائٹ، جی ہر شخص کا حق ہے کہ وہ کسی بھی نوعیت کا بزنس کر سکتا ہے، اس کی کسی کے ساتھ بھی ڈیلنگز ہو سکتی ہیں، وہ کسی نوعیت کی بھی ٹریڈ کر سکتا ہے۔ جبکہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے اس کے اکارڈنگلی بھی ہر شخص اپنے روزگار کی تلاش کے لیے کہیں بھی جائے، وہ کوئی بزنس کرے، وہ کوئی جاب کرے، اس کو نہیں روکا جائے گا۔ اس کے بعد حق ملازمت، حق ملازمت، رائٹ ٹو جاب، ابھی ذکر ہوا ود کنیکشن ٹو لاسٹ پوائنٹ کہ ہر شخص آزاد ہے جی، وہ اپنی نوکری کے لیے، وہ فکر معاش کی خاطر، وہ اپنی نوکری کے حصول کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے، ٹریول بھی کر سکتا ہے، اور اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں وہ کسی قسم کی بھی جاب جوائن کر سکتا ہے۔ یہ نہ صرف یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا چارٹر اجازت دیتا ہے بلکہ پاکستان کے تینوں دساتیر بھی اسی پر متفق ہیں۔ حق جائیداد، رائٹ ٹو پراپرٹی، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا چارٹر بھی یہی کہتا ہے، پاکستان کا 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے کہ ایوری ون از فری، جی ہر شخص آزاد ہے، وہ بائنگ کرے، وہ پرچیز کرے، وہ سیل کرے، وہ بیچے، وہ خریدے، جائیداد اس کا حق ہے، اس حق سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے حق زبان و ثقافت۔ بچوں دو چیزوں کا زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، لینگویج کا اور کلچر کا۔ یہ ہماری پرسنالٹی کی ریپرزنٹیشنز ہیں، ہماری جو شخصیت ہے اس کی عکاس ہیں، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمارے صرف ایک جملہ بولنے سے ہمارے کلچر کا، ہماری فیملی کا فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ زبان اور ثقافت، اس کے بارے میں جی مکمل لینگویج اینڈ کلچر فریڈم ہے ہیومن رائٹس ڈیکلریشن میں بھی، جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے دیا، اور پاکستان میں جی ایوری ون ہیز رائٹ، جی اپنی زبان بولیں، اپنے کلچر کو اڈاپٹ کریں۔ اب پاکستان میں 3% جو ہیں جی 3% دے آر مائنورٹیز، نان مسلمز جو ہیں دے آر فری، وہ آزادی سے اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے ریلیجن کے مطابق زندگی گزاریں، دے ہیو رائٹ، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے حق تحریر و تقریر کا، رائٹ ٹو اسپیچ۔ رائٹ ٹو اسپیچ میں فریڈم آف اسپیچ ہے، یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں بھی ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، لیکن ہر طرح کے بولنے کی آزادی ہے ایکسیپٹ کسی کے ریلیجن کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی، وہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، اس کے لیے باؤنڈریز مینشن ہے۔ ہر شخص آزاد ہے کہ وہ کرٹیسائز کرے گورنمنٹ کو، وہ کرٹیسائز کرے پالیسیز کو، وہ کسی مووی پر، وہ کسی کتاب پر، وہ کسی میچ پر کوئی بھی تبصرہ کر سکتا ہے، ایوری ون ہیز رائٹ ود ان لمٹس۔ اس کے بعد حق اجتماع، رائٹ ٹو اسمبلی، جیسے تقریر و تحریر ہے اسی طرح اجتماع ہے جی۔ آپ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا چارٹر اور پاکستان کی ہیومن رائٹس جو ادارے ہیں وہ حق دیتے ہیں جی کہ آپ کوئی سیاسی جماعت بنا بھی سکتے ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیں، آپ کسی ادبی حلقے کے ساتھ منسلک ہو جائیں، آپ خود سے کوئی ادبی حلقہ بنا لیں، یو آر فری، آپ کسی کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے رائٹ ٹو ووٹ، امپورٹنٹ رائٹ جی، رائٹ ٹو ووٹ، آپ ووٹ دے سکتے ہیں کسی کو وداؤٹ ہیونگ اینی پریشر۔ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بھی یہی بات کر رہا ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ہم نے آزادی سے ووٹ دینا ہے، کسی کے کہے بغیر اپنا پولیٹیکل رائٹ، اپنا یہ جو پولیٹیکل رائٹ ہے، ہمارا سیاسی حق ہے، اس کو حاصل کر رہا ہے، کوئی حکومت اس کو نہیں روک سکتی۔ یہ ایک سیاسی حق ہے اور یہ حق بہترین ہے جی، حق رائے دہی۔ اس میں پولیٹیکل اویئرنیس بہت زیادہ آتی ہے کہ کون شخص ملک کے لیے بہتر ہے، کون شخص قوم کے لیے بہتر ہے، کون شخص ملک کو اور قوم کو دوسری دنیا کے سامنے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتا ہے۔ ہمارا فرض ہے ہم اس کو ووٹ دیں،
ایسے شخص کو, کیونکہ ادارہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, پرسن امپورٹنٹ نہیں ہوتا. سو ادارے کی سیفٹی کے لیے ایک ایسا پیور پرسن لانا چاہیے جو ہمارے ملک کی ریپرزنٹیشن بہترین کر دے. رائٹ ٹو ٹریول جی, حق نقل و حرکت. حق نقل و حرکت یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بھی کہہ رہا ہے, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی کہہ رہا ہے, کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے جی, کوئی لمٹس نہیں ہے, کہیں بھی ٹریول کر سکتا ہے, کسی دوسرے شہر میں جا سکتا ہے, کسی دوسرے ملک میں جا سکتا ہے تھرو پراپر چینل. کوئی اس طرح کی قدغن پابندی نہیں ہے, سب کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. وہ فیملی ٹریول کرے, وہ اکیلا ٹریول کرے, وہ جاب کے لیے ٹریول کرے, وہ ریلیجسلی ٹریول کرے, فار پریچنگ, تبلیغ کے لیے مکمل اجازت ہے ہر شخص کو. اسٹوڈنٹس, پہلے بھی بارہا ذکر ہوا, پھر کروں گا کہ جب طویل سوال کا آغاز ہوگا تو وہ تمہید سے ہوگا, انٹروڈکشن, اور جب وہ سوال ختم ہوگا تو ان اینی کیس ہماری آخری ہیڈنگ جو ہے وہ حاصل کلام کی آئے گی. حاصل کلام اس میں کیا لکھیں گے ہم کہ what we have discussed before, a comparison. comparison کس چیز کا؟ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر اور پاکستان کا جو ہیومن رائٹس کا ایک سٹرکچر ہے اس کا comparison. So we finally concluded that there is no difference between that charter and in our system. ہمارے سسٹم میں اور اس چارٹر میں کوئی فرق نہیں. دونوں چارٹرز جو ہیں, دونوں کانسٹیٹیوشنز جو ہیں, دونوں رائٹنگز جو ہیں, دونوں لٹریچر جو ہے, دونوں سسٹمز جو ہیں, دونوں نظام, وہ ہیومن رائٹس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. انہوں نے انسان کو ایک بلند درجہ دیا, دونوں نے, کہ انسان کو اس کے حقوق مل جائیں. So we finally concluded that rights must be and will be available for everyone. Students, امید ہے یہ موضوع آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دوبارہ سے ضرور پڑھیں گے. انشاءاللہ تعالی اگلے ٹاپک پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.